آپ نے سنا ہے شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی فضیلت میں اور آپ کی مدح میں اشعار کہا کرتے تھے. تو ایک بڑی اچھی بات کی. فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میں اپنی زبان سے، اپنے قلم سے اور اپنے اشعار سے محمد کی تعریف نہیں کرتا. آپ سورج کی تعریف کریں گے تب بھی سورج ہے. آپ کے کراچی والے، کراچی نہیں پاکستان والے سارے جمع ہو جائے، سورج کو سورج کہیں گے، لکھیں گے، مانیں گے، تقریر کریں گے، جلسہ کریں گے. سورج سورج ہے، چاند چاند ہے، تو پھر سورج سورج رہے گا. اور اگر شب قدر والے کہیں گے نہیں، ہمارے پاس خود شب قدر ہے، ہمیں لیلۃ القدر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود شب قدر والے ہیں. تو آپ کے اس جلسہ کرنے سے اور آپ کے ہڑتال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سورج پھر بھی سورج ہے، آپ اس میں جلسہ کر کے اس کو سورج مانیں یا نہ مانیں، چاند کو آپ مانیں یا نہ مانیں، تاروں کو آپ مانیں یا نہ مانیں، پہاڑ کو آپ مانیں یا نہ مانیں. پہاڑ کو آپ کے تھوکنے سے پہاڑ اپنی جگہ سے وہ ہٹے گا نہیں. البتہ اتنا ہوتا ہے، فارسی والا بھی کہتے ہیں اور ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تف خیش بر ریش خیش. بسا اوقات آدمی تھوکتا ہے اوپر کر کے. بعض لوگ سندھ کے اندر جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کے انہوں نے کہا کہ بہت بڑی گرمی ہے، آؤ اس گرمی کو ختم کرتے ہیں. کہا کہ سارے کے اندر تھوڑی سی ہوا بھی چلتی تھی، لیکن گرمی کی ہوا، وہ بھی لو کہتے ہیں جس کو بہت گرمی ہوتی ہے، ہوا چل رہی تھی. اب ادھر سارے کے سارے 2-3 ہزار بندے جمع ہو گئے اور وہ سورج پر تھوک رہے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے تو بہت گرمی مچائی ہے، پورے علاقے کے لوگوں کو تنگ کیا ہوا. سورج پر تھوک رہے ہیں، یہاں سے اب تھوک رہے، میں بھی سختی سے تھوک رہا ہوں. اتنا بڑا سا میرا بلغم وہ مولوی شعیب کے چہرے پہ، مولوی شعیب ادھر سے تھوک رہا ہے میرے چہرے پہ. عیسیٰ خان کا تھوک وہ موسیٰ خان، اور موسیٰ خان کا تھوک عیسیٰ خان کے چہرے پہ. محمد خان، احمد خان، رحیم دان، کریم دان، اس طرح تھوکنے لگے. اتنے اتنے بڑے بڑے تھوک جب چہروں پر گر رہے ہیں، تھوڑے سے ہوا ان کو لگ رہی ہے. ہوا لگنے کے بعد کہتے ہیں چہرہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، کہتے ہیں ابھی سورج کو، اس بغیرت کو کچھ سر میں آ گیا نا، اب ٹھنڈا ہوتا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ یہ کہ تف خیش بر ریش خیش، اپنا تھوک اپنے چہرے پہ. آپ کے اس تھوک سے سورج میں کوئی فرق نہیں پڑا. یہ سورج کچھ بھی نہیں ہے، یہ چاند کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہاڑ بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ حکومتیں بھی کچھ بھی نہیں. یہ ساری کائنات ایڑی چوٹی کی زور لگا دے، کچھ بھی نہیں ہوگا. محمد محمد ہے، محمد محمد ہے. وہ صرف تھوکیں گے. اپنا دماغ خراب ہے تھوڑا سا. وہ کسی نے بچے کا پاخانہ صاف کیا، بچہ اس نے گند کیا تھا تو پاخانہ اس کا صاف کیا. صاف کر کے اس کے بعد مغرب کے ٹائم پہ لوگ کہتے ہیں چاند آ گیا ہے، چاند آ گیا، رمضان کا چاند آ گیا تھے. تو سارے چاند کو دیکھ رہے اور دعا پڑھ رہے ہیں اللہم اہلہ علیہ بالیوم والایمان، اللہ اس کو برکت مبارک والا چاند بنا دے. اور ایک خاتون نے، اس نے اپنے بچے کا گند صاف کیا ہوتا، ہاتھ پہ گند لگا ہوا تھا، پاخانہ لگا ہوا تھا، ٹٹی لگی ہوئی تھی. اس نے بھی ایسے کیا. ادھر سے ہوا چل رہی تھی، ایسے اس نے بھی دیکھا، جیسے ہوا لگی ہاتھ پہ، اس کے ناک پہ لگی تو بدبو آ گئی. کہنے لگے وہ چاند آپ کو لعنت ہو، اس دفعہ آپ نے پاخانہ کیا، استنجا بھی نہیں کیا، ویسے آپ آ گئے. چاند پہ گند لگا ہوا نہیں ہے. دماغ اپنا خراب ہے، ہاتھ اپنا خراب ہے، گند اپنے گھر کا ہے. ہمارے جتنا گند ہوتا ہے وہ حکومتوں کے اپنا ہی گند ہے، وہ انگریز کا گند ہے، وہ اپنا دماغ گند ہے، ایمان گندا ہے، سوچ گندی ہے، یہ فکر اس کی گندی ہے. یہ سب کچھ یہی ہوتا ہے. پیارے محمد کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر ہمارے جلسوں سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ یہ عقیدت لے کر کے یہاں آئے ہیں کہ نبی کے دشمنوں سے ہم نمٹ لیں گے، نبی کے دشمنوں سے ہم نمٹ لیں گے. تو یہ عقیدت لے کر کے، یہ ایمان اور یہ نظریے لے کر کے آئے تو آپ کے ذریعے سے ختم نبوت کی حفاظت ہو یا نہ ہو. آپ کیا حفاظت کریں گے؟ اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ حفاظت ہے. آپ کے ذریعے سے محمد کو کوئی یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ آپ کو ہوگا کہ پروردگار قیامت کے دن آپ کو عاشقوں کے ساتھ بتائیں کہ میرے نبی کا دفاع انہوں نے کیا. اور میرے نبی کی یہ ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ لوگ سد سکندری بنے، یہ دیوار بن گئے. تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ما ان مدحت محمد بمقالتی، میں اپنے اشعار سے، اپنی تقریروں سے محمد کی تعریف نہیں کرتا، ولیکن مدحت محمدی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، لیکن میں اپنے مضمونوں کی اور اپنی تقریر کی اور اپنے اشعار
اشعار کی تعریف محمد سے کرتا ہوں، جب شعر کی نسبت محمد کی طرف کرتا ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں واہ کیا شعر ہے محمد کی شان میں۔ یہ نہیں ہوتا، یہ تو مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ میرے اشعار، میری دکان، میری مارکیٹ چمک جاتی ہے، بات اتنا سا۔ میرے اشعار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ یاد رکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کروٹے سے تھے اور خوب کا داور یہ طائف کے طرف۔ اب حضرت مکی صاحب تشریف فرمائے، میں میری تھوڑی سی تقریر رٹی ہوئی تھی وہ بھی بھول گیا، یہ حضرات یہ سارے وہاں رہتے ہیں، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا زیادہ جانتا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، احد کے میدان میں آپ جائیں گے جہاں یہ شہداء کی قبریں ہیں، وہاں پر ایک ٹیلا سا ہے جہاں پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور جن صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ لا تبرحوا عن مکانکم ھذا، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے تمہیں، اس جگہ پر تم یہ ہے کہ تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب حضرت حمزہ نبی کے چچا بھی تھے، نبی کے رضائی بھائی بھی تھے، نبی کے چچا بھی تھے اور نبی کے رضائی بھائی بھی تھے، بڑی بے تکلفی تھی۔ میرے نبی نے خود اپنی زبان سے فرمایا وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، حمزہ تو اللہ کا شعر ہے، میرا چچا بھی ہے، میرے رضائی بھائی ہے، یہ رسول کا بھی شعر ہے، اللہ کا بھی شعر ہے۔ حضرت حمزہ کو وحشی بن حرب کو کافروں نے یہ لالچ دی، اس کو بتایا وحشی بن حرب غلام تھے، میں نے عرض کیا کہ بڑے طاقتور اور یہ کہ کالے رنگ کے خوب قداور قسم کے آدمی تھے، تیر انداز تھے، بڑے تیروں میں ماہر تھے۔ وحشی بن حرب جب غلام تھے تو وحشی بن حرب کو لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا، اس کے سردار نے مالک نے کہا کہ آپ ہمارے فلاں بندے کو حمزہ نے قتل کیا ہے، نبی کے چچا نے حمزہ نے قتل کیا ہے، حمزہ تو لڑکاتا تھا لوگوں کو، اگر آپ حمزہ سے بدلہ لیں گے تو ہم آپ کو آزاد کریں گے، آپ کی پوری نسل کو آزاد کریں گے۔ اب حضرت حمزہ یہاں سے حملہ کر رہا ہے دشمنوں پر، آپ جائیں گے وہاں پر احد کے سامنے جو پہاڑ ہے وہاں وہ پتھر میں بڑا سا چٹان وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اس چٹان کے پیچھے وحشی بن حرب چھپا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ جیسے آگے نکلا تو اس نے تیر مارا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب چند دنوں کے بعد اب ہوا بھی اللہ نے زندگی بدل دی، اب ہوا کہ احد کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند زمانے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے میرے نبی نے فرمایا کہ اے وحشی حمزہ نہیں حضرت وحشی نے جب اسلام قبول کیا حضرت حمزہ کو تو شہید کر دیا، ان کو تو قتل کر دیا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ حمزہ وحشی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو نے بڑا گناہ کیا زمانہ کفر کے اندر، میرے چچا کو میرے بھائی کو اپنے قتل کر دیا، میں محمد جب آپ کو دیکھتا ہوں میرے سبق میں اور میرے درس میں جب آپ سامنے آتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جب میری نگاہ پڑتی ہے تو مجھے میرا سینہ جو ہے نا میرے سینے پہ زخم لگ جاتا ہے، پھر بھی میں انسان ہوں، میں محمد برداشت نہیں کر سکتا، مہربانی کرو میرے سبق یہ ہے کہ سبق میں آ جاؤ، درس میں آ جاؤ، مجلس میں آ جاؤ، لیکن دائیں طرف یا بائیں طرف بیٹھ جاؤ، میرے سامنے محمد کے نہیں بیٹھے۔ اب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماتم کر رہا ہے کہ پروردگار میں نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا جرم میں نے کیا، اتنا بڑا جرم کیا کہ نبی کی چچا کو میں نے شہید کر دیا، آپ کے بھائی رضائی بھائی بھی ہیں ان کو بھی میں نے شہید کر دیا، اب پروردگار میں مسلمان تو ہو گیا، مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں محمد کو کیسے منہ دکھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کو میں کس طرح منہ دکھاؤں، اور اس جرم کی جو اتنا بڑا جرم میں نے اگرچہ کفر کے زمانے میں نے کیا ہے، لیکن اس جرم کی تلافی مجھ سے یہ کس طریقے پر ہو جائے کہ یہ جرم مکمل صاف ہو جائے اور دھل جائے۔ تو مسیلمہ کذاب نے جن دنوں میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وصال کے بعد، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تو مسیلمہ کذاب اور لمبا دھڑنگا سا تھا، 200 سال اس کی عمر تھی، بڑا پہلوان تھا، بڑا پہلوان بھی تھا، اللہ کے گھر میں آپ کو بڑا بتا رہا ہوں، کافر بھی تھا، بے ایمان بھی تھا، مرتد تھا، بڑا پہلوان بھی تھا، بڑا بدکار تھا، دنیا کا بے غیرت انسان تھا۔ اب مسجد میں آپ کے سامنے کیا وضاحت کروں، دنیا کی جتنی بڑی بے حیائی بے غیرتی اس میں بھر کر کوٹ کے بھرا ہوا پرلے درجے کا بے غیرت تھا، زنا، بدکاری، شراب نوشی یہ اعلیٰ درجے کا اس قسم کا بے غیرت تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس کے بعد آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر نے لوگوں کو تیار کر دیا صحابہ کو کہ اس دشمن رسول سے، ختم نبوت کے دشمن سے بدلہ لیا جائے. تو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، میرا دل جلا ہوا تھا، جرم تو میں نے کیا، حضرت حمزہ کو میں نے شہید کر دیا جبکہ میں کافر تھا. اے اللہ اس کا بدلہ کس طرح دے دوں، کون سا عمل کروں کہ میرا پروردگار میرے اس عمل کو قبول کرے، اور وہ جو میرا جرم ہے اگرچہ کفر کے زمانے میں کیا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. چھپتے 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 جب مسیلمہ کذاب آمنے سامنے آ گیا تو ادھر سے حضرت وحشی بن حرب نے اس کو ایسا تیر لگایا کہ یہ تیر یہاں سے لگا دوسری طرف سے پار ہو گیا، شب قدر والے علاقے سے نکل گیا. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور جب وہ جہنم میں پہنچ گیا، گر گیا وہ مردار، ایک بچی نے آواز دی کہ ہمارا نبی اور ہمارا خالق چلا گیا. جب وہ مردار وہ ذلیل ہو گیا، وہ جہنم میں پہنچ گیا تو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ ٹوپی اٹھا کر کے پگڑی اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگے، فرمانے لگے اے اللہ اب تو راضی ہو جا، اے اللہ اب تو راضی ہو جا. جب میں سب بدکار قسم کا انسان، بد قسم کا انسان، بد دین تھا، کافر تھا، تیرا دشمن تھا، اس وقت میں نے تیرے دوست کو قتل کیا. جب میں تیرا دشمن تھا اس وقت میں نے تیرے دوست کو اور تیرے نبی کے دوست کو، تیرے نبی کے چچا کو قتل کیا. اے اللہ میں اس کا بدلہ دے نہیں سکا، نہ دے سکا. کاش کہ آج محمد اس دنیا میں ہوتے اور آمنے سامنے ہوتے، میں نبی کو بتاتا اللہ جرم بہت بڑا میں نے کیا ہے لیکن اب کمال بھی تو بہت بڑا کیا ہے. جرم تو میں نے بہت بڑا کیا لیکن اب میں نے کمال بھی تو کیا اللہ. اس سے بڑھ کر کے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کے دشمن کو اگر جوتے بھی رسید کر دینا اس کے منہ میں اللہ اسے کتنا راضی ہوتا ہے. یہ صحابی رسول ہے، اب تو صحابی بن گیا. اللہ میرا جرم بڑا ہے، میں نے حمزہ کو، تیرے شیر کو میں نے قتل کر دیا، تیرے شیر کو میں نے شہید کر دیا، لیکن اب میرے اس کمال کو بھی تو دیکھو پروردگار میرے اس کمال کو، اس نیکی کو بھی دیکھو. جو سب سے بڑا آپ کا دشمن تھا وہ اچھا دوست، یہ سب سے بڑا دشمن وہ تیرے نبی کے چچا اور یہ تیرے نبی کا پکا دشمن، جس کو میں نے جہنم میں پہنچایا. اللہ اور کر یا نہ کر میرا پروردگار کم از کم ان کو برابر سرابر کر دے، حمزہ کا جرم مجھ سے معاف کر دے، میرے اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. مسیلمہ کو اس نے، مسیلمہ کذاب کو جہنم میں پہنچایا. مسیلمہ آیا تھا 9 ہجری میں آیا، عام الوفود کے اندر آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ، اے محمد رسول اللہ، اے اللہ کے نبی محمد، آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ قائم کرو، پارٹنرشپ قائم کرو. جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں نبوت آپ کی ہو، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر نبوت مجھے مل جائے. یا 50-50 کرتے ہیں حجاز کے، یہ حجاز اور ان علاقوں کی نبوت آپ سنبھالیں اور میں اپنے علاقوں کے اندر لیڈر بن جاؤں، میں نبی بن جاؤں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے جیسے منحوس سے میں محمد اپنی زبان مبارک سے تجھ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہاتھ دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، کھجور، اس کے کھجور کی ایک چھڑی تھی. فرمایا کہ یہ جو چھڑی ہے نا، یہ چھڑی اگر تم مجھ سے یہ بھی مانگو گے اور اصرار کر کے ایڑی چوٹی کی زور لگاؤ، میں محمد آپ کو یہ چھڑی دینے کے لیے تیار نہیں. تو بغیرت تو نبی کہاں سے بنتا ہے؟ اللہ نے اس کو جہنم میں پہنچایا، اللہ نے اس کو جہنم میں پہنچایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے یہ مسئلہ اس قسم کا. آپ سے عرض کروں بعض مسائل اس قسم کے ہیں کہ ان مسائل میں نہ مناظرہ کی ضرورت ہے، نہ مقابلے کی ضرورت ہے، نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ گفتگو کی ضرورت ہے. آپ صرف یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بشمول میرے والد صاحب کا نام ہے نیک محمد. پوری دنیا میں انگل قوم مولی نصیب میرا عزیز ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اب میرے والد صاحب کے نکاح نام ہے میں نیک محمد کا بیٹا ہوں. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کہتے ہیں نیک محمد کا بیٹا ہوں. میرے رشتہ دار بھی کہتے ہیں، پوری قوم یہ کہتی ہے. لیکن 4-5 بڑے تعلیم یافتہ قسم کے لوگ آ جائیں، وہ کہیں ہماری بات بھی سنو، ہماری بات کی قوت کو بھی دیکھو، ہمارے دلائل بھی سنو. آپ نیک محمد کے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے. آپ نیک محمد کے بیٹے نہیں ہیں، آپ ہمارے پاس ثبوت ہے. آپ یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط خبر ہے. تو کیا خیال ہے جو تواتر کے ساتھ جو پوری امت کا اجماع ہے
اور امت کا اتفاق ہے، پوری قوم کا، پورے علاقے کا، سب کا اتفاق ہے، میں اس کو مانوں گا یا اس قسم کے منحوس ہوں؟ اگر میرے اندر غیرت ہوگی تو اس کی گردن اڑا دوں کہ تو کہاں سے تجھے کسی نے نشہ دیا، نشہ کھا کر کے تو آ کر کے میری نسل کو آپ چیلنج کر رہے اور یہ کہہ رہے کہ آپ اپنے باپ کے نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ اس قسم کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ نمازوں میں کوئی بحث کرتا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں نہیں، زور کی 4 رکعت نہیں، عصر کی 4 رکعت نہیں، مغرب کی 3 رکعتیں نہیں، عشاء کی، اس سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ متواتر وہ ہے، مکے کو تسلیم نہیں کرتا، مدینے کو تسلیم نہیں کرتا، آسمانوں کو کوئی نہیں مانتا، زمینوں کو کوئی نہیں مانتا، آپ کے شب قدر کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں یہ شب قدر نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اس کا بہترین علاج جوتا ہے، جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، اس کا بہترین قسم کا علاج اس کا جوتا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے میں مولویوں کو بحث کرنے کی اجازت، مثلا آپ کسی کو کان سے پکڑ کر کے لا رہے، مولوی شعیب یہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد اور بھی نبیوں کا سلسلہ ہے، تو مولوی شعیب کو تو میں نہیں کہتا، شعیب تو بہت بڑے آدمی، میں ڈرتا بھی سے خود، یہ ہمارے شاگرد نہیں، یہ ہمارا ابا ہے، یہ بہت تیز قسم کا آدمی ہے، یہ بہت تیز آدمی ہے شعیب۔ لیکن یہ ہے کہ اگر شعیب اس سے بحث کر بھی رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، مولوی منظور اگر کسی سے بحث کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، ورنہ ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے گردن اڑا دو، ان سے بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ ہماری حکومتیں چونکہ ظاہر ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ حکومت کا حال اور ملک کے سربراہ خاتم النبیین کا لفظ اس کے منہ سے نکلتا نہیں، اور یہ ختم نبوت کا جلسہ کرا، تم جلسے کا نام دوسرا رکھو، کم از کم ہمارے سربراہ کے منہ سے وہ نام تو نکل سکے، تم کوئی دوسرا جلسہ کرو، دوسرا نام کوئی رکھو۔ اب خاتم النبیین، ایک حیدرآباد میں ایک مدرسے میں مجھے لے گئے، مدرسے مسجد کا نام ہے خاتم النبیین، میں نے کہا مفتی صاحب آپ خدا کا خوف کرو، آپ نے نام اس قسم کا رکھا ہے جو ہمارا بڑا انسان ہے، اس کے نام اس کے منہ سے میں خاتم النبیین، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ والوں کو سب سمجھتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو تو سب سمجھتے ہیں۔ اب خاتم النبیین جب 70 سال کی عمر میں آپ کے منہ سے نہیں نکلا، رب کریم اس کے خزانے بہت زیادہ ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہم اس کے انکار نہیں کرتے، اللہ کی فضل و کرم بھی ہے، اللہ مہربانیاں کرتا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن امید یہی ہے ظاہری اسباب کے پیش نظر کہ اب تک 70 سال میں تیرے منہ سے خاتم النبیین نہیں نکلا، تو ان سے اس کے بعد موت تک بھی نہیں نکلے گی۔ اور اس سے آپ اندازہ کیا کریں؟ آپ اندازہ، میرے مدرسے میں 2000 تک طلبہ ہے، میرے خیال میں کوئی بغیرت قسم کا طالب علم ہوگا جس کے منہ سے خاتم النبیین نہیں نکلے گا، اور چھوٹا سا چھوٹا بھی ہو نا، چھوٹا سا اگر چھوٹا بھی ہو، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ما كان محمد أبا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے اولیاء اللہ بزرگ ہوتے، مولانا مکی صاحب اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ آپ خام خواہ نام کسی کا لیتے اور بڑے بزرگوں کو چھیڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو چھیڑتے تو کیا کروں اس کو؟ یہ تو ہے، یہ ملک کے سربراہ کا حال ہے کہ خاتم النبی اس کی منہ سے، اور آپ کے لیے جو نبی مبعوث ہوا ہے، آپ کے لیے جو نبی مبعوث ہوا قادیانی، اور آج تک اس کا خلیفہ قائم مقام ابو بکر صدیق کی جگہ پر جو ہے وہ مرزا مسرور ہے، مرزا مسرور۔ اور نیٹ پر آپ سنیں مرزا مسرور کی ایک آیت ہے، منہ ٹھیڑا ہوتا ہے، دائیں بائیں قرآن اس کے منہ سے نہیں نکلتا، یا ایھا الناس
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذبابا ولا تو خدا سنے اس میں ہنسنے کی کیا ہے؟ آپ کے پاس تو آج کل ابھی تو یہ میڈیا آ گیا، آپ کے پاس کیا آ گیا، آپ کا واٹس ایپ آ گیا، فلانے آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، اس میں تو پوری دنیا آ گئی، اس میں سارے نبی آپ کو ملیں گے۔ اور ایک ایسے بغیرت نبی کی جو اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا کہ وہ سیالکوٹ کے فیصل آباد کے کسی اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ ٹک ٹک ہو گیا۔ یہ اخبار کے الفاظ بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جو نبی بن رہا ہے کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ ٹک ٹک ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ بعد میں مولانا شعیب سے پتہ کر رہے ہیں ٹک ٹک کیا ہوتا ہے۔ واہ پاکستان ہو، واہ سربراہ ہو، واہ سربراہ ہوا، تمہیں مبارک، تمہارا نبی بھی مبارک، اس قسم کے نبی کہ جس کی عزت لوٹ گئی یہاں سے بھاگ کر کے امریکہ میں اور برطانیہ میں گئے، وہاں سے اس کو نبوت مل گئی۔ نبوت ہمارے جتنے بھی نبی ہے، عیسائیوں کے لیے آخری کوئی نبی، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، بس یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ آخری انبیاء، ان کے بعد کوئی کہے گا نبی تو ہم اس کی گردن اڑائیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، امریکہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، عیسیٰ کے علاوہ ہم کسی کو نبی نہیں مانتا، وہ بھی غیرت مند۔ آج تک کائنات میں 1500 سال گزرے، یہ مظلوم امت مسلمہ کہ کسی نے اس طرح عیسائیوں میں نیا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور یہودیوں میں دعویٰ نہیں کیا۔ یہ سارے نبی ہمارے لیے بھی پاکستان سے، مکہ مدینہ سے بھی نہیں بنتے بھی برطانیہ سے ہم کو نبوت مل جاتی ہے، فرانس سے ہم کو نبوت ملتی ہے۔ مبارک ہو آپ کو اس قسم کے نبی۔ کیا کہا جائے؟ برطانیہ اور فرانس سے۔ اور میں نے عرض کیا کہ نبی کس قسم کا؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ نبی کے چہرے کو دیکھو، جب ایک کافر دیکھتا ہے چہرے کو کہتا ہے خدا کی قسم مجھے لوگوں نے غلط گائیڈ کیا تھا، زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں نے، لوگوں نے مجھے غلط گائیڈ کیا تھا، اس چہرے کو میں نے قریب سے دیکھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ ایسا پیارا چہرہ ہے جس کو کون کہتا ہے؟ بخاری جا کر کے کھول کر کے دیکھو، بخاری کھول کر کے دیکھو، میں کس غلط فہمی میں تھا اور میں کس گھمنڈ میں تھا، مجھے کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا؟ اس چہرے کو دیکھا، یہی چہرہ ہے، یہی چہرہ۔ اور آپ نے سنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بہت سونا تھے، خوبصورت تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک یہودی دیکھ کر کے یہودی کہتے ہیں کہ ایھا المسلمون، مسلمانوں افتخروا بمحمدکم، اپنے محمد پر ناز کرو، خدا کا شکر ادا کرو اپنے پیارے محمد پر۔ میں نے تمہارے بڑے نبی محمد کو نہیں دیکھا، میں نے تو ابو حنیفہ کے محمد کو، ان کے شاگرد کو محمد بن حسن الشیبانی کو دیکھا، ھذا محمدکم الصغیر وکیف محمدکم الکبیر، تمہارا چھوٹا محمد ایسا خوبصورت ہے، بڑا محمد کیسے خوبصورت ہے؟ چھوٹا محمد ایسا خوبصورت ہے، بڑا محمد کس طرح خوبصورت؟ حضرت وحشی بن حرب، حضرت اسحمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسحمہ نام ہے حبشہ کے بادشاہ، جب یہاں سے 30 مسلمان پہلے ہجرت کر کے حبشہ بھاگے، مکے سے ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ بعد میں گئے، 100 کی لگ بھگ ان کی تعداد ہو گئی۔ جب 100 کی لگ بھگ ہو گئی ان کی تعداد، تو ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، انہوں نے یہاں سے خط لکھا حضرت ان کو، حبشی کو، حضرت اسحمہ کو، نجاشی کو، حضرت نجاشی کو خط لکھا کہ ہمارے ملک کے مجرم اور ہمارے ملک کے ملزم اور ہمارے ملک سے فرار کچھ تخریب کار اور دہشت گرد مکے سے بھاگے، ہمارے پرانے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے بتوں کو معبود نہیں مانتے اور ہمارے پتھروں کو وہ معبود نہیں مانتے، وہ تمہارے ملک میں آ گئے، تم نے ان کو پناہ دی ہے، ان کو نکالو اپنے ملک سے، اگر آپ نہیں نکالیں گے گفٹ بھی بھیجا اس کے لیے، سونے چاندی بہت سے بھیجے، کہہ لیں گے یہ گفٹ بھی ہمارے طرف سے قبول کر لینا اے نجاشی، لیکن ان دشمنوں کو جو آپ کے ملک میں بھی تخریب کاری کریں گے ان کو نکالنا، اگر تم نے نہیں نکالا تو پھر ورنہ، جیسے کہ ہمارے لوگوں کے ورنہ دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ چھوڑو فلاں کو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا
کہ آپ یہ 100 بندے ہیں محمد کے، 100 بندے ہیں مرد اور خواتین، یہاں سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئے، آپ کے ملک اس میں حبشہ کے اندر آ گئے، ان کو نکالو، اگر نہیں نکالیں گے تو پھر ہمارے اور آپ کے تعلقات ختم ہوں گے۔ حضرت نجاشی کو معلوم نہیں تھا، حضرت اسحمہ نجاشی ان کو معلوم ہی نہیں تھا، عیسائی تھا اور عیسائی مذہب کے تھے، تورات اس کے انجیل کے حافظ تھے، انجیل میں انہوں نے محمد رسول اللہ کو پڑھا بھی تھا، انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کی یہ نشانی ہوگی، اس کی کتاب ایسی ہوگی، اس کے شاگرد بھی ایسے ہوں گے۔ تو حضرت نجاشی کو جو خط مل گیا، اس نے خط پڑھا تو اس کے بعد اپنے کمانڈوں کو اور اپنے یہ فورسز کو، ان کو فورس کو کہا تم جا کر کے میرے شہر میں تلاش کرو، یہ کون لوگ ہیں جو مکے سے بھاگ کر کے 100 آدمی ہمارے ملک کے اندر تلاش کرو۔ تلاش کرتے 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 حضرت علی کا بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب جو نبی کے چچزاد بھائی ہیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، چند حضرات ان کو یہ کہ مل گئے، مل کر کے کمانڈو لوگوں نے ان کو پکڑ کر کے ان کو لے گئے بادشاہ کی خدمت میں۔ حضرت نجاشی حضرت اسحمہ کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت نجاشی نے کہا کہ تم لوگ دہشت گرد ہو، تم لوگ بھاگے مکہ مدینے سے؟ انہوں نے کہا جی ہم دہشت گرد ہیں، لیکن ہماری دہشت گردی۔ کہا کہ کیا ہے؟ سنا ہے کہ کوئی تم نے ایک نیا نبی لایا ہے، ایک نیا نبی ہے جو ان کے پرانے مذہب کے مخالف ہے، دشمن ہے، شرک کو نہیں مانتا، بت پرستی کو نہیں مانتا، اور یہ ہے کہ اللہ ہی ایک اللہ کا نام لیتا ہے، کیا ہے تمہارے نبی کے پاس کیا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو حضرت علی کے بھائی تھے، نبی کے چچزاد بھائی تھے، محمد کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے پاس، تمہارے نبی کے پاس کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے بیان کیا۔ جعفر بن ابی طالب سونا تھا، عرب سونے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت، بہت خوبصورت، سید خاندان، نبی کے چچزاد بھائی، حضرت علی کے بھائی، بہت خوبصورت۔ نجاشی خود رنگ میں کالا، حبشہ کے لوگ کالے ہوتے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں اس سونے کو، اس خوبصورت کو دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی پیشانی کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ہونٹوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے دانتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی گفتگو کو بھی سن رہا ہے۔ حضرت نجاشی حیران ہو گئے، کہنے لگے چلو میں نے دیکھ لیا، اس نے بتایا ہمارے نبی کے پاس یہ اس کا مذہب ہے، یہ اس کا دین ہے، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، حج کا ہمیں حکم دیتا ہے، وہ ہمیں شرک سے ڈراتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، بے حیائی سے منع کرتا ہے، شراب نوشی سے منع کرتا ہے، بدکاری سے ہمیں منع کرتا ہے۔ حضرت حیران ہو گیا، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ وہ تمہارے نبی پر کچھ نازل ہو گیا ہوگا، کوئی کتاب تو اس کے پاس ہوگی، وہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا کچھ سناؤ، کیا ہے آپ کے پاس، کچھ سناؤ، تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوگی وہ کیا ہے؟ اب میں تو جعفر بن ابی طالب نہیں، میں تو بلوچ کا بچہ ہوں، گلا بھی ویسے بھی میرا بیٹھ گیا، تو میں آپ کو کیا سنا سکتا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ کیا اس کی آواز تھی؟ حضرت نجاشی کے آنسو آگئے، 7واں پارہ سن کھول کر کے دیکھو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جن کا دماغ گند سے بھرا ہوا نہ ہو، چاہے عیسائی ہو یا یہودی ہو، دماغ کے اندر گند نہ ہو، دماغ کے اندر ضلالت نہ ہو، ضد نہ ہو، عناد نہ ہو، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیض من الدم، ان سے آنسو آئے گا، آنسو آئے گا۔ عیسائی کی آنکھوں سے تو آنسو آ جائے، لیکن شب قدر والوں کے کوئی آنسو نہ آ جائے۔ اس پہ مولی منظور بھی تو حیران ہے، اس پہ تو پھر مولی منظور بھی پریشان ہو جائے۔ جب اس نے یہ سنا یہ آیت تو اس پر حضرت نجاشی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے بادشاہ مسلمان ہو گئے، بادشاہ مسلمان ہو گئے، بادشاہ مسلمان ہو گئے۔ اور بادشاہ نے پھر خط لکھا ابو جہل کو، چونکہ سردار مردار اور لیڈر مکے کا تو وہی تھا، وزیر اعظم صدر تو وہی تھے، ان کو خط لکھا
کہ جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو ان سے تو پیارا کائنات میں کوئی انسان نہیں، جن کو تم برے کہتے ہو ان سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں، جن کو تم بد اخلاق کہتے ہو ان کی زبانوں سے تو موتیاں جھڑتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ما اشبہہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، میں انجیل کا حافظ ہوں، میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہوں، لیکن جو قرآن تم نے پڑھا ہے یہ ہمارے اس انجیل کے ساتھ اس کی کتنی مشابہت ہے۔ گواہ رہو میں مصروفیت میں ہوں، میری مصروفیات ہیں، میں یہاں کا صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، مجھے وقت نہیں مل رہا ہے، میرا ارادہ ہے اس کی زیارت کروں گا، اس کے قدموں کو جا کر کے دھو کر کے پیوں گا، لیکن مصروف ہوں، لیکن اس پر تو گواہ رہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب صدر جی جب مسلمان ہو گیا اور اس نے اس تلاوت کو سن کر کے وزیر اعظم جب مسلمان ہو گیا تو چند زمانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ شاگردوں کا یہ حال ہے، شاگرد ایسے سوہنے خوبصورت ہے، شاگردوں کی ایسی آواز ہے، شاگردوں کی ایسی تلاوت ہے، استاد کیسے ہوگا؟ اس لیے اس کے بعد ایک بہت بڑا وفد ان دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد انہوں نے بھیجا اور وہ آگے، اور اس وفد نے بھی، اس میں بھی بڑے بڑے سردار تھے، اس وفد میں بھی اور وہ لوگ بھی جو ان کی طرف سے منتخب چیدہ لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمیں کچھ سنائیں گے؟ جعفر بن ابی طالب کو تو سنا، لیکن آپ ہمیں کچھ سنائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں سنا دیتا ہوں، جب آپ آگے تو میں محمد سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں اللہ اس قرآن کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، میں اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، تو پکا سچا میرا رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے، آپ رسولوں کا بھی سردار ہے، آپ صراط مستقیم پر ہے، جو آپ کو پاگل کہتا ہے وہ خود پاگل کا بچہ ہے، آپ ما انت بنعمت ربک بمجنون وما صاحبکم بمجنون اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ۔ دیکھتے نہیں ہو میرے محمد کو تم مجنون کہتے ہو، پاگل کہتے ہو، وما صاحبکم بمجنون۔ خدا کا قسم، اللہ کی قسم، ایسا سونا، ایسا خوبصورت لباس، اس کی شکل و صورت، اس کے اخلاق، اس کے کردار، ایسے آدمی کو پاگل کہتے ہو، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ یہ جو گئے تھے، یہ جو بڑے بڑے سردار گئے تھے، جب محمد کی زبان سے انہوں نے تلاوت سنی، انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ادھر اپنے نبی کی تلاوت بھی سنو، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو ہے۔ اس لیے میں اپنی جگہ میں تو کہتا ہوں، یہاں مولوی شعیب سے ڈرتا ہوں اور آپ سے شب قدر والوں سے ڈرتا ہوں، اپنی جگہ میں میرے بھی ہزاروں کے مقتدی ہوتے وہاں میں کہتا ہوں اس نبی پہ کروڑوں لعنتیں، تمہارے اس خود ساختہ اور اس ملعون نبی پر کروڑوں لعنتیں ہیں، اور تمہارے اس نبی سے تو ہمارے بلوچستان کی گدھے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ لیکن حکومت زندہ باد، زندہ باد، ہمارے ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ذمہ داری میری حکومت کی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پھر مسئلہ اس طرح سگانا بستان اور یہ ہے کہ اللہ کو سنگانا بستان، پتھروں کو بھی ہمارے بلوچستان میں کوئی ایرانی آگے، ان کا کوئی بندہ آگے بلوچستان میں آگے تو شدید سردی تھی، اور شدید سردی میں کتے اس کے پیچھے لگ گئے، رات کو جس پتھر پہ بھی ہاتھ ڈالتا پتھر نکلتا نہیں۔ آپ نے دیکھا شدید سردی کی وجہ سے پتھر بھی جم جاتے ہیں، زمین سخت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں لعنت ہو ان بلوچوں پر، کتوں کو آزاد چھوڑا، پتھروں کو باندھ کر کے رکھا ہے، میں کیا کروں؟ وہ ایرانی نے اپنے بلوچی میں، اور اللہ کا بھلا کرے، اپنے اس فارسی میں کہا یہ عجیب بلوچ ہے، ایسے بہت بدبخت منحوس قسم کے بلوچ ہیں، انہوں نے ایک کتوں کو تو آزاد چھوڑا ہے، کم از کم پتھر تو باہر ہوتے، جس پتھر پہ ہاتھ ڈالتا ہوں پتھر بھی نہیں۔ تو
میرے بھائی ہمارے ہاتھ تو مولویوں کے بندے ہوئی ہیں، جو بھی آتا ہے وہ مولوی صاحب کا گلا دباتا ہے، چپ سے ملا سڑے گڑبڑ مکو، جو بھی آتا ہے مولوی کا گلا دباتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مولوی کو جان سے مار دوں۔ مولوی کیا کر سکتا ہے، مولوی کیا کر سکتا ہے؟ یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مولوی کیا کر سکتا ہے، مولوی کیا کر سکتا ہے، مولوی کیا کر سکتا ہے۔ مولوی کو نہ انگلش آتی ہے، نہ مولوی کو اللہ کو اس کے پاس تعلیم ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہمیں خود بھی، ہمارا ایمان بھی کمزور تھا۔ میں مولانا مکی کی بات نہیں کر رہا، ہم لوگ حدیث پڑھانے والے بدبخت اور قرآن پڑھانے والے بدبخت، ہم کہتے ادھر جہاز ہے، ادھر ایٹم بم ہے، ادھر جوہری بم ہے، اور ادھر طاقت ہے، ادھر یہ ہے کہ یہ 49 اور 50 ممالک ہے، وہ سپر پاور ہے، سپر پاور ہے، سپر پاور ہے۔ دا تعلیمات پاگلات تو گورا ان تعلیموں کو دیکھو، ادھر سے ٹینک آ رہے ہیں، ادھر سے ٹینک آ رہے ہیں، یہ پتھر اٹھا کر کے ادھر سے پتھر اٹھا کر وہ ٹینک آ رہے ہیں، کہتے ہیں راجہ اس کو موردہ ہوتا راجہ اس کو موردہ ہوتا ہمارے میرے اپنے لوگ انگریزی تعلیم یافتہ اور حکومتوں کے بڑے بڑے حکومتوں کے پلیٹ، یعنی بڑے لوگ جب کھانا کھاتے پلیٹ میں جو کچھ بچتا ہے تو اس کو پھر یہ لوگ کھاتے ہیں، یعنی حکومت پلیٹوں کو چاٹنے والے لوگ میرے اپنے لوگ بھی اب اس طرح ہو گیا کہ اب اسے میں کہتا ہوں کہاں گئی تمہاری سپر طاقتیں، کہاں گیا روس، کہاں گیا امریکہ؟ صرف نہیں تھا، امریکہ کے ساتھ 49 ممالک تھے، 49-50 ممالک، یہ کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے؟ اس لیے اب تو مان لو کائنات میں سب سے زیادہ اس وقت طاقتور ہے وہ ملا۔ اب مانو اب تمہاری طاقتیں، تمہاری چھوٹی چھوٹی حکومتیں، ان کی طاقتیں ملا کے سامنے نہیں ہے، اب طاقتور ملا ہے۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے، اس میں تھوڑا سا ساتھیوں کے ساتھ تھوڑا سا جملہ بھی ملاتا ہوں۔ حدیث میں آتا فرشتوں نے پوچھا پروردگار اس کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط اور سخت چیز کون سی ہے؟ فرمایا کہ لوہا ہے۔ فرمایا کہ لوہے سے زیادہ مضبوط؟ کہا آگ ہے جو لوہے کو بھی جلا دیتی ہے۔ کہا اس سے بھی زیادہ آگ سے زیادہ مضبوط؟ کہا کہ وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ کہا پروردگار پانی سے زیادہ سخت؟ کہا کہ وہ طوفان ہے، وہ طوفان ہے، طوفان جب آتا ہے تو پانی کو بھی اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے ادھر ادھر۔ کہا اللہ طوفان سے بھی زیادہ مضبوط؟ فرمایا وہ صدقہ ہے جو تمام مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ بس بات حدیث پہ یہاں پہ پھر میں ساتھیوں سے کہتا ہوں صدقہ سب سے سخت ہو گیا، جیت گیا، لیکن وہ ملا سب سے زیادہ ملا وہ ہے جو صدقے کو بھی کھاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے اب تم مانو یا نہ مانو، جس دن سے ان کا یہ ملک فتح ہو گیا ہے، جس دن سے فتح ہو گیا، پہلے وہ آتے تھے پہلے آتے تھے اتنا فائل اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ مجھے صاحب رجسٹر لاؤ، تمہارے کاغذات کہاں ہیں، قوائف کیا ہے، طلبہ کی شناختی کارڈ کہاں ہے، کس کا پتہ کیا ہے، کون کتنے ملکی ہے، کتنے غیر ملکی ہے، کون ہے، لاؤ تلاشی دے دو۔ قسم خدا کی ان کو چائے بھی پلاؤ، بسکٹ بھی ان کو کھلاؤ، روزانہ کوئی بھی آ جائے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد قوائف دکھاؤ، اپنے سارے تفصیلات دکھاؤ، تفصیلات۔ جس دن سے یہ کالی پگڑی والے آ گئے ہماری جان چھوٹ گئی، جس دن سے یہ ہو گیا جان چھوٹ گئی۔ ہمارے لیے کوئی قوائف نہیں چھوڑے تھے، صرف مولوی کا شلوار کر گیا تھا، باقی سب کچھ انہوں نے قوائف دیکھا۔ اس قسم کے بدبخت ہیں۔ اس لیے میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کا نبی بھی آپ ان کے ان پڑھ اور ان کی جہالت کا اندازہ لگائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی پگڑی دیکھو اور اس کو دیکھو، یہ کیسے اردو بولتا ہے، یہ کس طرح منہ سے قرآن نہیں نکلتا۔ یہاں کئی فرقے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، قسم کیا کرو، جب ان کا مولوی قرآن پڑھتا ہے قسم خدا کی اس کی زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے کتے کی طرح۔ میں مولوی ہوں، مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں مولانا شیخ صاحب کو معلوم ہے یہ آپ کی وزارت تعلیم میں 4-5 سال مسلسل میں آتا رہا، ادھر دیوبندی، بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث سب کے، تو یہ جو شین یا عین و ہاتھ آپ سمجھ گئے نا، شین یا عین و ہاتھ سمجھ گئے نا، ان کے مولوی کے منہ سے قرآن میں نہیں سنا۔ میں ایران بھی گیا ہوں، ان کے مولوی کے منہ سے قرآن صحیح انداز میں وہ قرآن پڑھ سکے، اور ادھر وہ اور ادھر ہمارے نبی مرزا مسرور غلام احمد قادیانی خود قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ مردار کیا قرآن پڑھے گا؟ حکیم نور الدین جو ابو بکر کی جگہ پر، صدیق کی جگہ پر تھا، حکیم نور الدین، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ مرزا بشیر، مرزا ناصر جو بڑے بڑے ان کے تھے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہمارا کوئی نابینا قسم کا کوئی ہوگا بچہ، اس کو بھی بلاؤ۔ ایک جگہ جلسہ، آپ کے جلسے تو کیا 4.5 آدمی ہے، لیکن ایک جلسہ تھا 1000 کا مجمع تھا،
مولانا مکی صاحب وہاں جس بچے نے قرآن کی تلاوت کی میرا دماغ خراب کر دیا، اس نے لوگوں کو رولا کر کے رکھا ہے۔ میں نے کہا پروردگار اس بچے کے جوتے اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھوں، یہ کیا ظالم کا بچہ کس طرح تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس بچے نے تلاوت ختم کر دی میں نے بلایا، میں نے کہا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے یہاں، کب سے پڑھ رہے؟ کہنے لگے استاد جی 4 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں کے ہو؟ کہنے لگے سرباز ایران سرباز کا ہوں، 4 سال سے پڑھ۔ کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگے سبع اشرف بھی پڑھا ہے، قرآن حفظ بھی کیا، تجوید بھی میں نے پڑھی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ 4 سال سے آپ علاقے نہیں گئے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا 4 سال سے علاقے نہیں گئے؟ خاموش ہو گیا، جواب نہیں دیا۔ میں نے دیکھا نہیں، میں نے غور نہیں کیا، چہرہ اس کا بدل گیا۔ پھر میں بار بار، میری بدبختی ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں آپ 4 سال سے پھر نہیں گئے، 4 سال سے پھر آپ والدین کے پاس کیوں نہیں گئے، علاقے کیوں نہیں گئے؟ آخر کار دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی بدل گیا، اس کے آنسو آ رہے، کہنے لگے استاد جی کہاں جاؤں گا، میرے ماں باپ کو نہیں پہ یقین، استاد جی میں کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا، میں علاقہ نہیں گیا، میرے ماں باپ نہیں۔ واہ واہ واہ، ایسا قرآن، ایسی تلاوت، ایسی آواز۔ میں نے ان کے استاد سے پوچھا، استاد بھی قاری صاحب پٹھان تھا، اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ ہے کیا بلا؟ استاد نے کہا ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا یہ انسان ہے یا جن ہے یا فرشتہ ہے، آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا یار ہم تو نالائق ہے، قدردان نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ میرا محمد بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یہ ہے کہ میرا نبی بھی اس کو سینے سے لگائے۔ آؤ ہمارے پاس، آپ کو دکھائیں گے یتیم معصوم بچے کس ناز کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس مہارت کے ساتھ، کس عمدگی کے ساتھ، کس پیاری آواز میں قرآن آپ کو سناتے۔ اور تمہیں بھی مبارک ہو، تمہارے پاکستان کے نبی اور تمہارے پاکستان کے ولی۔ واہ واہ، قرآن پڑھنا بھی نہ آ جائے۔ ہمارے علاقے کا ایک سردار مردار ہمارے قریب، یہ کہ ہم لوگ ادھر تراویح میں کھڑے تھے تو ادھر سردار بھی، لیکن سردار نے بڑی پیاری بات کی۔ عبدالرحمن سدیس دامت برکاتہ ملالیہ کی جب تلاوت چل رہی تھی اس میں عمرے کے دوران سردار چیخ مار کر کے گر پڑے۔ ایسے جب نماز ہم نے ختم کر دی لوگوں نے سردار کی چاپی شروع کی، سردار صاحب آپ تو بے نمازی، کلین شیف، آپ کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لیکن ماشاءاللہ سردار نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جب یہ عرب کا بچہ، یہ نبی کا روحانی بیٹا عبدالرحمن سدیس جب یہ تلاوت کر رہا تھا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن نبی نازل ہو رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ 1500 سال کے بعد عبدالرحمن سدیس نے مجھے پاگل بنایا، محمد کی آواز کیسے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو سونا نبی دیا۔ میرا نبی اولیاء اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی اللہ پر کسی پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ نبی صحابی ان پر نگاہ پڑ جائے اللہ یاد آ جائے گا۔ اور تمہارے نبیوں پر اگر ہماری نگاہ پڑتی تو بلوچستان کے کتے اور بلوچستان کے خنزیر، یا یہ ہے کہ آپ کے خیبر پختون کے خنزیر تو یاد آتے۔ اللہ سے یہ ہے کہ اللہ کسی کو یاد نہیں آتا، جن کی زبان کو اللہ نے معوف کر کے رکھا۔ خدا را بیدار دماغی سے کام لے لو۔ یہ مولویوں کے مسائل نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کے مسائل ہے، یہ آپ کے نظریے کے مسائل ہے، یہ آپ کے آخرت کے مسائل ہے۔ اس سے اگر یہ کہ ان مسائل میں بھی آپ نے دشمنوں سے اپنے دشمن کو پہچان نہ سکے اور نبوت کے دشمن کو پہچان نہ سکے تو پھر شاید اس دنیا کے اندر چند دن آپ روکی سوکھی تو گزاریں گے، مزے سے گزاریں گے، لیکن کہیں آخرت، میری آخرت بھی تباہ نہ ہو، آپ کی آخرت بھی تباہ نہ ہو۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ دشمنان دین، دشمنان ختم نبوت اور دشمنان مذہب، دشمنان صحابہ، اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اس عنوان پہ اور اس موضوع پر آپ کی آمد کو ظاہر ہے۔ قاری خان مولوی منظور کو دیکھنے کے لیے آپ تو نہیں آئے، آپ آئے محمد کی عقیدت لے کر کے آئے، محمد رسول اللہ کی محبت لے کر کے آئے، ختم نبوت کی عقیدت لے کر کے آپ آئے۔ اللہ آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کی اس عقیدت کو، آپ کی اس محبت کو، آپ کی اس جرأت کو اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار یہ محمد رسول اللہ کے شاہین یہاں تشریف فرمائے اللہ، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ مجھے ان کی مسائل کا علم نہیں ہے، آسمان پر عرش والی ذات تجھے پتہ ہے کہ ان کے مسائل کیا ہے۔ اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان کر دے، سب کی ضروریات کو آسان کر دے، حاجات کو آسان کر دے، جائز مشکلات جتنے بھی سب کو حل فرما دے۔ امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما دے، ہمیں اس قسم کے حکمران عطا فرما دے جو ختم نبوت کے وفادار ہو، دین کی
وفادار ہو، محمد کے سپاہی ہو، اور ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ملک کے وفادار ہوں، ہمدرد ہوں، امت مسلمہ کے ہمدرد ہوں۔ درد تو یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ امت مسلمہ کی درد اور امت مسلمہ کی وفاداری یہ صفت ان کے اندر ہو۔ پروردگار دین کی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ختم نبوت کی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ربا تو ہم سے راضی ہو جا، حرمین شریفین کو پروردگار عبادتوں سے ریاضتوں سے آباد فرما دے۔ پروردگار حرمین شریفین کی سابقہ حالتیں جیسے حج سے، عمرہ سے، تلاوتوں سے پروردگار جو رونق تھی ان رونقوں کو بحال فرما دے، قائم فرما دے۔ طالبان کی 30 سال کی کوشش، روس اور امریکہ سے ان کی دست آزمائی، خون بہانا، کتنے لاکھوں ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، معصوم بچے پھولوں جیسے پروردگار خون کی ندیاں بہ گئی، اس مبارک خون کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ ریاست اسلامیہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، امارت اسلامیہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دشمنوں کی جو نگاہیں ان پر لگی ہوئی ہے اللہ ان کے نظر بد سے ان کی حفاظت فرما دے، دشمنوں کے مکاریوں سے ان کی حفاظت فرما دے، دشمنوں کے غلط عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، مسجد نبوی کی حفاظت فرما دے، مدارس، مساجد، مدارس، خانقاہ، مراکز دینیہ سب کی حفاظت فرما دے، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے، ایک ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ برادر مکرم مولانا شعیب صاحب اور اس کے معاونین، مسجد کے معاونین، مدرسے کے معاونین، اہل محلہ، پوری امت مسلمہ کی دستگیری فرما دے، پوری امت مسلمہ کی مسائل کو خزانہ غیب سے حل فرما دے۔ ربا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو سب کے بھیدوں سے، رازوں سے واقف ہے، سب کے مسائل کو حل فرما دے، بیماروں کی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، قرض داروں کو قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے تشویشناک اور پریشان کن، ان پریشانیوں سے پروردگار ہمیں نکال دے، ان پریشانیوں سے ہمیں نکال دے، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، ہمارے درمیان میں محبت کی فضا قائم فرما دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے۔ ربا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، رکھ لے تو ایمان کی حالت میں ہمیں چلا لے، دنیا کی عارضی زندگی پوری ہو جائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برادر مکرم مولانا شعیب صاحب، ان کے معاونین، ان کا اس پروگرام کے اہتمام کرنے پر